پروٹیکشن کے لیے. تو جیسے بیگ صاحب نے اپنی اسپیچ کی اور اس میں کہا کہ ہیرسمنٹ، آئی فلی ایگری کہ یہ بظاہر قانون کے حساب سے تو شاید بہت ہی کم سیکشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کو کوئی بڑی سزا بھی نہیں ہوتی، لیکن اٹس اے سیریس پرابلم ناٹ اونلی آف پاکستان بٹ ایون ویسٹرن ورلڈ میں بھی. اور اگر ہم کنیکٹ کریں گے اس چیز کو انٹرپرنرشپ کے ساتھ، تو جیسے ہمارے ایک دوست نے بھی بات کی کہ 1% ہے وومن انٹرپرنرشپ. میں نے بھی اسٹڈیز کی تھی کچھ دن پہلے، اراؤنڈ 2.4% ہے پاکستان. انڈیا از 20% جہاں پہ عورتیں انٹرپرنرشپ میں انوالو ہیں، اور الحمدللہ بنگلہ دیش میں 30 پوائنٹ سم تھنگ ہے. تو واٹ کین وی ڈو ٹو انکریج دس؟ I will dilate on what steps we have taken as police، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اور خواتین کو سینس آف پروٹیکشن دیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں آگے آئیں. ایک کنسیپٹ میں بریفلی بتاؤں گا، تقریباً کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی لمبی تقریر کرنا. 2016 کے دسمبر میں I was posted as DIG حیدرآباد. تو ڈیلی بیسس پہ جیسے پولیس کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں تو ایک ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی چیز کریٹ کی جائے جہاں پہ خواتین کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جہاں پہ وہ ایزیلی آ سکیں، اپنا پرابلم بتا سکیں اور اس پرابلم کو جینوئنلی سالو کیا جائے. اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جی ایس پی کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس کوئی خاتون مجبوراً پہنچ بھی جائے تو ان درخواست میں لکھتے جائیں سے چھوڑ کے لیگل ایکشن. اتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گی آپ میں سے کتنوں کو آسان لگتا ہے تھانے میں جانا؟ اور اگر جائیں گے تو کتنوں کے لیے آسانی ہے اپنا مدعا بیان کرنا؟ اور اگر کر بھی دیا تو کتنے ایسے ہوں گے جن کا مسئلہ سیریسلی ٹیک اپ ہوا اور وہ حل ہوا اور آپ کو پتہ چل جائے؟ انفارچونیٹلی ویری لٹل. تو ایک لڑکی، یہ میری خواتین جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں مائیں بہنیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ تھانے پہ جائیں اور اسے کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور وہ ایسے پرابلم جو آپ اپنے بھائی کو بھی نہ بتا سکے. دیٹ واز دی آئیڈیا ان مائی مائنڈ کہ اس چیز کو کس طرح ریزالو کیا جائے. ہم نے مختلف میٹنگس کی جس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ورکنگ وومین کے ساتھ، لائرس کے ساتھ. پھر ایک آئیڈیا کریٹ ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جس میں سننے والی بھی خواتین ہوں، پرابلمس بھی خواتین کے ہوں، اٹینڈ بھی خواتین کریں، فیڈ بیک بھی خواتین لیں، اور اس بچی کا، اس خاتون کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور خواہ خواہ اخباروں میں بھی نہ اس کے وہ بات. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی میڈیا کے لیے کتنی بڑی چٹپٹی اور مسئلہ تھا چاٹ ہوتی ہے یہ خبر. اس ساری چیز کو ذہن میں لے کے 12 مئی 2017 کو ہم نے انوگریٹ کیا ہے وومن پروٹیکشن سیل ڈی آئی جی آفس حیدرآباد میں. چھوٹے چھوٹے میں اس کے فیچرس آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا تھا اور وہ کس طرح کام کر رہا ہے. ہم نے وہاں پہ اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور ایک این جی او کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی. ایک سیکشن بنایا جس میں 2 کمرے تھے. پہلی چیز اس میں یہ کہ ہم نے ایسا ماحول بنایا کہ کوئی بھی خاتون اگر کوئی دھوپ میں سے باہر سے آتی ہے تو اس کو اچھا ایٹماسفیئر ملے. وہاں پہ صرف اس کو خواتین نظر آئیں، ایئر کنڈیشن ہو، بیٹھنے کے لیے اچھی کرسی مل جائے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مل جائے. آدھا جو نان کمفرٹ والا زون ہوتا ہے وہ یہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ لڑکیاں، وہ ہمارے پولیس آفیسر، ان کو ہم نے ٹرین کیا کہ آپ ان سے بات کریں. اس کے لیے بھی ہم نے اس کے علاوہ اندر ایک اور اسپیس رکھی تھی جہاں پہ صرف 1 to 1 پرابلم ہو جو اس کو بتا سکے. اس کے بعد وہ ریفر ہوتی تھی سینئر آفیسرس کو، وہاں سے وہ سائلنٹلی اس پہ کام ہوتا تھا. اگر کوئی شوہر انوالو ہے، اگر کوئی بھائی انوالو ہے کسی ڈومیسٹک وائلنس میں، کسی پرابلم میں، تو پھر اس کو راؤنڈ اپ کیا جاتا تھا. اور الحمدللہ ان مسئلوں کو نہ صرف ایڈریس کیا گیا، ابھی تک حل ہو رہے ہیں.
اس میں ایڈیشنل چیزیں کیا تھی جو ہمیں سپورٹ کریں گی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل. ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف کالجز میں, مختلف ایسی جگہوں پہ جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں, وہاں پہ ہم نے والنٹیئرس ہائر کیے. ہائر نہ کیا کہ وہ ولنگ ہمارے پاس, والنٹیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سب ولنگ تھے اس نوبل کاز کے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے. ایسا بھی ہوا کہ یونیورسٹی آف سندھ میں کسی ٹیچر نے کسی لڑکی کو ایکسپلائٹ کیا, اس لڑکی نے کسی سے بات نہیں کی, صرف اپنی ایک روم میٹ سے بات کی, اور وہ بات ہم تک پہنچ گئی اور وہ اس کا مسئلہ بھی حل ہوا, اس لڑکی کو بھی پتہ چلا اور اس کی بھی کان کھینچائی ہوئی جس نے وہ شرارت کی. اس طرح یہ والنٹیئرس ہمارے لیے کام کے ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور والنٹیئرس کی ٹیم ہم نے بنائی جو فری میں, لیڈیز لائرس تھی اس میں, جو فری میں look, if there is a time constraint, I cannot explain what I am going to explain. Well, I will try to be short. تو لیڈیز لائرس کو ہم نے ہائر کیا جو فری میں ان کے کیسز دیتی تھی. سیم وے ایسے اور والے تھے جو جس سوشل ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ گورنمنٹ کام کرتی تھی ان کی ہیلپ کے لیے موجود تھے. رزلٹ یہ ہوا کہ آج الحمدللہ 5,500 کیسز حیدرآباد کے صرف ایک سیل میں اٹینڈ ہوئے ہیں, کہ 99% اس پہ ہماری سکسیس ہے. سیم سیل واز کریٹڈ ان سکر, اور وہاں پہ 4,100 کیسز ہم نے ابھی تک ڈیل کیے ہیں, اور وہ 99% وہاں بھی سکسیس ہے. سکر میں ایسے بھی پرابلمس ہوئے کہ کسی لڑکی نے فون کیا کہ مجھے آج آپ کا میرا بھائی مار دے گا گالی کر کے, ایسی لڑکیوں کو بھی بچایا گیا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہیرسمنٹ اور پرابلمس ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اگر آپ چاہیں تو پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے. وی آر آل وتھ یو. Though I was informed, warned rather, your limited time, I was not to tell you. If anyone of you is interested, he can contact or she can contact me, inshallah ta'ala. We will discuss. And I'm thankful to you again. Thank you very much. Assalamu alaikum.